أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ سب کو داعی دین بنا دے۔ اور خاص طور پر جو جلدی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی توفیق دے دے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ انشاءاللہ باقی سب کچھ بھی جلدی ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے سفر کی رودات بیان کی گئی ہے، جہاں وہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم کی پیاس بجھانے گئے تھے۔ کھانے کے لیے ساتھ جو مچھلی لی تھی وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ مقررہ سفر کے بعد جب وہ آگے گئی تو بھوک پیاس نے یاد دلایا کہ منزل تو پیچھے رہ گئی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 64۔ کالا ذالکا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے مَا نبغی، جسے ہم تلاش کرتے رہے تھے۔ فرتدا، پھر وہ دونوں واپس لوٹے، اعلیٰ آثارہما، اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصا، پیچھا کرتے ہوئے۔ جب حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ مچھلی چٹان کے پاس جہاں ہم رکے تھے نا، زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، یعنی کہ وہی جگہ تھی وہ۔ دیکھیں یہ جملہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی بتا دی تھی کہ جب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ جب یوشع علیہ السلام کو یہ واقعہ بتایا گیا تو حضرت موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ مقام تھا، اس لیے انہوں نے تھکن، بھوک یا سفر کی مشقت کی پرواہ کیے بغیر فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے نا تو انسان کو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے اور کسی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہماری طرح۔ آیت میں لکھا ہے کہ اپنے قدموں کے نشانات پر واپس چلے تاکہ وہ صحیح مقام پر پہنچ سکے، یعنی بڑی احتیاط سے اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے واپس گئے تاکہ نشانے والی جگہ جو ہے چھوٹ نہ جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر انسان غور کرے نا اور اللہ پر بھروسہ کرے نا تو وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی، محنت کی، مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے جتنا علم بھی حاصل کر لیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ علم کی کوئی حد ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم تو پوری کائنات کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ صرف دنیاوی نہیں بلکہ دین کے علم کے بغیر آپ کا علم ہی ادھورا ہے۔ آپ جو بھی ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہے تو زیرو ہیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے کوئی بھول ہو جائے تو جیسے ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو فوراً اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی عام چیز اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، جیسے کہ مچھلی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کے طور پر تھی نا، زندہ ہو کر سمندر میں ایک خاص سرنگنما راستہ بناتی ہے۔ اس لیے اللہ کی حکمت اور قدرت کسی وقت بھی کسی بھی جگہ پہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھتے ہیں۔ فَوَجَدَا، تو ان دونوں نے پایا، عبداً ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ، ہم نے دی تھی اسے، رحمت من عندنا، رحمت اپنی طرف سے، وعلمناہ، اور ہم نے سکھایا اسے، من لدنا علما، اپنے پاس سے ایک خاص علم۔ نیکسٹ آیا ہے، قال لہ موسیٰ، کہا اس سے موسیٰ نے، حل اتبعوکا، کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں، الا ان تعلمانی، اس شرط پر کہ تو سکھائے مجھے، مما علمت رشدا، اس سے جو سکھایا گیا ہے بھلائی، جو تو سکھایا گیا ہے بھلائی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی جگہ پر آئے جہاں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا بلکہ انہیں اپنا ہمارا بندہ کہہ کر فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ بندگی ہے۔ انسان کا اعلیٰ مقام یہ نہیں کہ وہ عالم ہے، بادشاہ ہے، صاحب اقتدار ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا سچا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی طرف سے
ہم نے ان پر اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی تھی۔ اب اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خصوصی عنایت ہے جس میں ہدایت ہے، قرب الہی ہے، نبوت شامل ہے۔ یہ وہ خصوصی فضل ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے منتخب بندوں کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ جو علم براہ راست اللہ کی طرف سے سکھایا جائے اسے بھلا کیا کہتے ہیں؟ اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ عام تعلیم تجربے یا کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی عطا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو آئندہ پیش آنے والے بعض معاملات کی حقیقت اور اللہ کی حکمت کا علم دیا گیا تھا۔ دیکھیں کوئی شخص ہر علم کا مالک تو نہیں ہوتا نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ خود جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آیت نمبر 66 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں تو نہایت ادب اور عاجزی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم سکھاؤ، بلکہ اجازت طلب کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اجازت، ادب اور انکساری ضروری ہے، جو آج کل نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر علم اور حکمت سیکھوں، یعنی جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس سے مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ انتہائی عاجزی اور ادب سے پھر کہتے ہیں یعنی ہدایت، بھلائی اور صحیح راستہ دکھانے والا علم جو انسان کو اللہ کی رضا، حکمت اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ سورہ الکاف کی آیت نمبر 67، 68 اور 69 پڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ایک ایک لائن کی۔ کالا انا کا، اس نے کہا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہیں تو استطاعت رکھے گا، مائی یا صبرہ میرے ساتھ صبر کی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور تو کیسے صبر کر سکے گا، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ جو کہ نہیں ہے تو نے احاطہ کیا، بہی خبرہ اس کا علم کے لحاظ سے۔ کالا ستاجدونی، موسیٰ نے کہا ان قریب تو پائے گا مجھے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابران صبر کرنے والا، والا آسی اور میں نافرمانی نہیں کروں گا، لکا امرا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے جواب میں فرمایا کہ ہرگز آپ طاقت نہیں رکھیں گے اور آپ میرا ساتھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں بات دیکھیں جسمانی طاقت کی نہیں ہو رہی بلکہ ذہنی اور نفسیاتی برداشت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے میرے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب یہاں صبر سے مراد صرف خاموش رہنا نہیں ہے، بلکہ کسی ایسی بات پر خاموش رہنا جو بظاہر غلط نظر آئے لیکن اس کی اصل حقیقت تبھی معلوم نہ ہو۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ خود اللہ کے نبی تھے نا، اور ان کا فرض تھا کہ برائی دیکھ کر فوراً ٹوکیں ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایسا علم دیا گیا تھا کہ وہ بعض کام ایسے کریں گے جو ظاہری طور پر شریعت کے خلاف ہوں گے۔ آیت نمبر 68 میں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم انہیں دیا ہے وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر وہ کچھ ایسے کام کریں گے جو بظاہر غلط معلوم ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے حکم اور حکمت کے مطابق ہوں گے۔ حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ آپ صرف ظاہری منظر دیکھیں گے لیکن پس پردہ اللہ کی حکمت سے واقف نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم تو لامحدود ہے۔ سورہ بقرہ 2:16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ دیکھیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو جواب دیا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی نبی تھے، پھر بھی انشاءاللہ بول کر دیکھیں، کہا کہ میں صبر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ دیکھیں اپنی طاقت اور قابلیت پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ کامیابی کو اللہ کی مشیت سے وابستہ کیا کہ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ چاہیں گے، کیونکہ ہر انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ جو بھی شرط رکھیں گے میں اس کی پابندی کروں گا۔ سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، پھر بھی وہ اپنے استاد کے سامنے نہایت ادب سے گفتگو کر رہے ہیں۔
کہانی کی طرح واقعات چل رہے ہیں، سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے ایمان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔